السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ سیکرامنٹو کیلیفورنیا سے رابطے میں۔ کیسے میرے منہ سے دھواں نکل رہا ہے اور یہ ایکچولی ادھر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے۔ بڑا عجیب و غریب ماحول ہے کہ نیو جرسی میں اگر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہو فورڈز میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ویلاگ کرنا، اور مجھے بڑی ہیوی جیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادھر بالکل بھی ایسا کسی قسم کا سین نہیں ہوا ہے اور مجھے ابھی بھی کوئی خاص سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیلیفورنیا میں میں پہلے بھی آیا ہوں، لاس اینجلس وغیرہ، باقی جگہ سیکرامنٹو تو نہیں آیا، لیکن یہ گھروں کا سٹائل کچھ اسی قسم کا ہے۔ درخت لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے جنگل نما درخت نہیں ہیں جو نیو جرسی میں ہیں، اور آپ اسپیشلی میرے بیک یارڈ میں دیکھ رہے ہیں 1-2 دن میں بارش کی بھی پریڈکشن ہے۔ کلاؤڈز آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے لیکن وہ کبھی کبھی بیچ میں کلاؤڈز میں آ رہا ہے۔ آپ نے میرے 2 ویلاگ سیکرامنٹو کے سنے ہوں گے۔ یہ میرا تیسرا ویلاگ 24 نومبر کے بارے میں اگین ہے، اور 24 نومبر کو بھی میں ادھر ہی ہوں گا، شاید غالباً سیکرامنٹو کی تنظیم کے ساتھ میں احتجاج کروں گا، کیونکہ لاس اینجلس کونسلیٹ کے سامنے ہم لوگ 4 شخص، میں صرف سب سے چھوٹا 65 سال، کوئی ایک انور صاحب ہیں، ایک نجیب صاحب ہیں، اور ایک انڈیا سے مسلمان ہیں جو احمد صاحب، بہت زیادہ ورڈ رہتے ہیں کہ عمران خان مسلم امہ کا ہیرو ہے، اس کی سپورٹ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو رہائی کے لیے ہمیں تن من دھن سب کچھ لگا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی۔ اور وہ میں بہت امپریسڈ ہوں، انہوں نے پاکستانی کونسلیٹ لاس اینجلس کو انفارم بھی کیا ہے کہ ہم ادھر موجود ہوں گے، اور یاداشت کیونکہ خطرہ ہے کہ ادھر وہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے ان کی، اسپیشلی میرے معاملے میں جمال خشکوجی والا کیس نہ ہو، تو انہوں نے ایک یاداشت بھی ای میل کے ذریعے بھجوا دی ہے۔ اے ویری ڈیسنٹ وے ٹو پروٹیسٹ ٹو دی ڈیپ اسٹیٹ۔ اور باقی لوگ جو پوری امریکہ میں مختلف ٹاؤنز میں، کیونکہ سنڈے ہے، سنڈے کو یہ کونسلیٹ ایمبیسیز تو کھلی نہیں ہوں گی، تو وہ بڑا زبردست طریقے سے احتجاج رجسٹر کرائیں گے۔ میں اپنے تئیں زیادہ مؤثر قسم کا احتجاج، جو ہمیشہ میرا سگنیچر احتجاج رہا ہے اس مادر چود سور فوج کے خلاف، وہ انشاءاللہ لاس اینجلس سے ہی ہوگا، اور اس کونسلیٹ کے باہر 22 نومبر کو آپ میں سے لاس اینجلس میں جو مجھے لوگ سنتے ہیں یا اس کے ارد گرد لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پلیز ڈو کم، ناٹ فار می، میں آپ کو کلیریفائی کر دوں، بالکل میرے لیے آپ جو مضافات میں رہتے ہیں یا لاس اینجلس میں رہتے ہیں، بالکل میرے لیے اس دن آئے۔ یہی بات میں نے جب میں اکیلا تھا نیو یارک میں کہی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا، میں نے کہا جی بالکل، آئی ریٹریٹ، اپنے لیے آئے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آئے، اپنے بچوں کے لیے آئے۔ ان احتجاج اور ان تحریکوں کا بہت غلط معاملہ یہ رہا ہے کہ یہ پیسوں پر چلتی رہی ہیں، یہ انسانی جذبے، ایمان اور اللہ تعالیٰ پہ یقین نے کامل، اس پر نہیں یہ چلتے رہے ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی اس انقلاب کو اس تاریخ کو آخری تاریخ نہیں سمجھا جا رہا ہے، ابھی بھی تاریخیں دی جا رہی ہیں کہ جناب ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بس جی 5-10 ہزار لوگ آئیں گے، ویسے یہ تحریکیں جاری رہیں گی، یہ لگے رہیں گے۔ آج پورے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، نومبر میں ISI کی وہ چیف کا چینج کا 2021 میں یہ ایشو ارائز ہوا تھا، اور باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی رجیم چینج آپریشن کی، اور دکانیں سجنی شروع ہو گئی تھیں سندھ کلب اسلام آباد میں، اور پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کیسے ہوتا اپریل میں آ کے عمران خان کو باہر نکال دیا گیا۔ جنرل باجوہ کی یہ جو سیاست، یہ بدماشی، گنڈا گردی،
جو کہ گانڈے کے مطابق اس سے شروع ہوئی، پاناما سے گانڈے کو نکالنے کی، نواز گانڈے کو، اور پھر عمران خان کو لانے کی۔ ویسے واقعی کل میں ایک پاکستانی ہم اکٹھے ہوئے تھے ایک ریسٹورنٹ میں، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ایکچولی رحیل شریف پہ لوگوں نے یہ ایکچولی فوج بالکل پٹ گئی تھی، ان کی بدماشی، ان کی کرپشن، یہ بالکل گندے ہو گئے ہوئے تھے، ننگے ہو گئے ہوئے تھے، ان کو گانڈا للکارتا تھا، پیپلز پارٹی للکارتی تھی۔ کیانی نے، ایک کرپٹ ترین آدمی کیانی نے مروایا امریکہ کے ساتھ مل کے بے نظیر کو، ایک گندے ناسور آدمی زرداری کو پاکستان پہ مسلط کر دیا۔ وہ دان نکالتا ہوتا تھا، بدماشی کرتا تھا، غنڈہ گردی کرتا ہوتا تھا، پھر وہی چیزیں چلاتے رہے۔ 2013 پھر یہ باریوں کا معاملہ تھا، 35 پنکچر لگا کے گانڈے کو دے دی گئی۔ پھر رحیل شریف آیا تو سمجھا گیا کہ عمران خان نے بھی دھوکہ کھایا۔ عمران خان نے سمجھا کہ رحیل شریف شاید امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی دھرنے میں، وہ انگلی کیا کھڑی ہونی تھی، اے پی ایس پہ حملہ کرا دیا گیا۔ سب سے زیادہ بدماش، غنڈہ، کتا پیچھے سے حکومت چلانے والا نہ جنرل کیانی تھا، نہ جنرل باجوہ تھا، جنرل رحیل شریف تھا، میں آپ کو بتا دوں، جس نے سارا معاملہ تہز نہز کیا۔ میں رحیل شریف کو ایک دوست کے رابطے سے ملا تھا اس کے ساتھ، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آج آپ الیکشن کروا دیں تھنگس وڈ چینج۔ اس نے کہا کیوں ہم کروائیں، کیوں ہم انٹرفیئر کریں۔ بیسیکلی وہ امریکہ کے بحث پر یا کسی کے بحث پر یا فوج کی ڈاکو پنے کے اس کے چکر میں کر رہا تھا۔ ہیرو بڑا بنتا تھا، فواد کو بڑی گالیاں دیتا ہوتا تھا، لیکن آپ اس کی حرام صدقی دیکھیں، ذرا مظاہرہ کریں حرام صدقی کا اس کتے کی۔ وہ پھر معاملہ چلتا رہا قادیانیوں کے پاس، پھر سلطنت پاکستان کی باجوے کے ساتھ آ گئی۔ آج تک وہ قادیانیوں کے پاس ہی ہے۔ یہ منیرہ مستری سور بھی قادیانی ہے، اس نے لندن میں باقاعدہ حلف لیا، وہ لندن کی MI5 MI6 حلف لیتی ہے، یہ قادیانیوں جن کے ذریعے، جنہوں نے یہ پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی نے جن کو یہ پاکستان دیا تھا، برٹش کالونی، اور جو آگے سے کرتا دھرتا تھے، پھر یہ قادیانی بیوروکریسی میں ادھر امریکن کارپوریٹ سیکٹر میں، اور یہ مل ملا کے انہوں نے سارا گند کیا ہے۔ میں یہ آپ کو جو تاریخ بتا رہا ہوں، میں یہ آپ کو جو واقعات بتا رہا ہوں، پاسٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں، صرف اور صرف ایک وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ آپ کتنی بڑی غلط فہمی میں رہ رہے ہیں۔ نمبر ایک، آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے، 90% سے اوپر کہ پاکستانیوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایکچولی کنویں سے کتے کو نکالے بغیر مسئلہ نہیں ٹھیک ہونا۔ کتا کنویں میں گر گیا ہے، وہ کتا 75 سال سے کنویں میں ہے، بدبو پلا رہا ہے، ہر دفعہ پانی صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ کتا گند پھیلاتا اتنا تعفن شدہ پانی ہو گیا ہے۔ 7واں بڑا ملک ہے پاپولیشن کے حساب سے، پاکستان اس وقت زیرو ہوا ہے ہر ایک انڈیکیٹر میں۔ آج سٹوڈنٹس کا کہا گیا، تھریٹ کیا گیا کہ اگر یہ پروٹیسٹ کریں گے ان کی ڈگریاں کینسل ہو جائیں گی، ان کے داخلے کینسل ہو جائیں، ان کو نکال دیا جائے۔ واہ جی واہ، میں بڑا حیران ہو رہا تھا، ان کی ڈگریوں کی بڑی ویلیو ہے۔ کل ایک امریکی ادھر کہہ رہا تھا کہ میں تنسیخ پاکستانی پاسپورٹ کے لیے کوئی 20-25 لوگ اکٹھے کر رہا ہوں۔ میں کہا یار میرا تو انہوں نے خود ہی کر دی ہے، کیا ضرورت ہے، کچھ کر کے مرو۔ ایویں خام خواہ ہم کہ نہیں جی وی وانٹ ٹو پروو کہ آپ، میں کہا وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ تو کہتے ہیں، وہ جو گاڑا سا تھا، وہ کیا تھا، وہ جو صادق سنجرا، وہ نہیں کیا بنا تھا حرام زادہ سا ایک کتا ایکٹنگ پرائم منسٹر، جو 90 دن کی بجائے 9 مہینے جس نے ایکٹنگ پرائم منسٹرشپ کی، تو وہ تو کہتا ہوتا تھا کہ اب سینیٹر ہے آج کل، وہ تو کہتا تھا کہ جائیں بھائی دفاع ہوں، ہمیں کیا، ہم اور زیادہ۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستانی GHQ کتنی بڑی ناسور ہے، کتنا۔ میں کیوں صبح کو اٹھ کے اپنی نیند خراب کر کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایسے ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو بالکل نہیں پتا کہ گھر کو چاروں طرف سے شیروں نے گھیر لیا ہوا ہے۔ آپ جو ہی گھر سے باہر نکلیں گے
گیدڑ یا وہ بیئر یا جو بھی پگ، اور وہ آپ پہ چڑھائی کر دیں گے. شیر تو یہ نہیں ہے جی ایچ کیو والے حرامزادے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خنزیروں نے چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہوا ہے. اب آپ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. آپ یا تو کوئی اپنا مسل بلڈ اپ کریں کہ ان پہ چڑھائی کر دیں، اور علامہ اقبال کا جیسے شعر ہے، اٹھا دو پردہ بسراج سے، لڑا دو ممولے کو شہباز سے. یہ بہت بڑی بات علامہ اقبال صاحب کر گئے. میں ایسے کہتا ہوتا ہوں، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جناب صاحب انہوں نے کہا، جسٹس مندوخیل اور وہ مظہر علی، انہوں نے کہا جناب کہ یہی فل کورٹ ہے، یہ سارے ڈرامے چلیں، nobody is objecting, nobody is willing to. جس دن رات عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، منیب اختر وغیرہ نے رات کو عدالت لگائی، انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. nobody is willing to give a sacrifice to stand up against this غنڈہ گردی بدماشی. اس کو صرف اور صرف انقلاب ختم کرے گا. جب بات ہوتی ہے کہ اگر اتنے ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، اتنے 5-5 ہزار کے ہیں، 5% بھی لے ہیں تو وہ تو 2-3 لاکھ بن جاتا ہے. اور واڈا شوڈا، یہ جوتے کی شکل کا واڈا اسے میں کہتا ہوتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ وہ. اچھا جی بہت اچھا ہے، ممکن نہیں ہے. عوام کی پارٹیسپیشن جس طرح فروری 8 کے الیکشن میں، پی ٹی آئی لیڈرشپ کی نہیں، عوام کی. 5 عمران خان کے لیے پی ٹی آئی لیڈرشپ نہیں، انہوں نے کچھ رول پلے نہیں کیا ان دا فیبرری 8. وہ تو اندر ہوتے پھر رہے تھے. عمران خان نے، عوام نے کیا. وہی عوام جو فروری 8 کو نکلی تھی، وہی عوام 24 نومبر کو نکل کے ہمیشہ کے لیے جی ایچ کیو کا اس 7 لاکھ مادر چوت سور فوج کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب کر دے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، منیرہ مستری سور اس ماحول میں جہاں 5 طرف سے اس پہ پریشر پڑا ہوا ہے، اور جہاں امریکہ میں اتنی انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہے. اس کے پیچھے محمد بن سلمان ہے جو شیطان ہے. مسلم ورلڈ میں اس وقت سب سے بڑا شیطان محمد بن سلمان ہے، اور اس کے کہنے پہ یہ ساری بدماشیاں، غنڈہ گردیاں، یہ ساری یہ کروا رہا ہے منیرہ سور. کوئی نہیں، قتل کر دو، مار دو. اور یہ جو بدماشی ہے پاکستانیوں، پلیز میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے. آپ کیوں پی ٹی آئی کو، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا، کیوں پی ٹی آئی لیڈرشپ پر لگائی بیٹھے ہیں امید، اور کیوں کہا کہ علی امین گنڈا پور کیوں واپس کیا. آپ عوام کو پی ٹی آئی سے بالا تر ہو کے نکلنا چاہیے. میں تو دیکھیں پی ٹی آئی سے دور کا تعلق نہیں، اکثر کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، عمران خان کو بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس تحریک میں اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، کوئی عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، جب وہ آئے گا بھی ہم اس پر بہت زیادہ تنقید کریں گے کہ پاکستان کو کیسے چلایا جائے. تو لہٰذا میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے. دس از دا لاسٹ چانس. یہ نہ ہو کہ بار آپ پچھلے 3 سال میں دیکھ لیں، جب سے انہوں نے آر سی او کا سوچا، عمران خان نے کتنے جلسے، جلوس، لانگ مارچے، انقلاب کی تاریخیں دی ہیں، اور یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مات دی جا سکتی ہے. ابھی بھی علی امین گنڈا پور کو عمران خان کے پاس بھیجا گیا، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا کسی قسم کا بھی، کیونکہ جو سب سے بڑی عمران خان کی اس کیس میں شرط ہے 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنا. بابا اس کو رول بیک کرنا تھا تو اتنے پاپڑ بھی لے گئے، اتنی غنڈہ گردی اور بدماشیاں کی گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی چیز پہ بھی ان کی ہم آہنگی ہوگی. میں نے جو کہا تھا کہ شاید 24 سے پہلے کچھ ہو جائے، میں امریکہ کے بحث پہ، یا کچھ پارس ایسی ہیں جو کہ انفلوئنس کر سکتی ہیں کہ یہ معاملات اب بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. لیکن اب مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے 24 نومبر کا دنگل سجا ہوا ہے، تیار ہے. آپ کو گردنیں کٹوانی ہوں گی، لاشیں گرنی ہوں گی. پاکستان کی خاطر 75 سال آپ نے بہت ٹوئا مروا لیا، اور آپ کے بیوی بچوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں. اگر جی ایچ کیو اس ملک پر مزید قابض رہتا ہے
GHQ अंडर मुनीरा मिस्त्री सूअर जिसने 5 साल के लिए एक्सटेंशन करा ली है, 5 साल के लिए मज़ीद वो 10 साल उसने अपने लिए ले लिए हैं, वो क्यों जाएगा? वो तो एक दिन इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकता एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा अल्टीमेटली दिस बैटल बॉयल्स टू मुनीरा मिस्त्री सूअर वर्सेस इमरान खान। और आपको पता ही है कि इस तरह की जब जंगें होती हैं, जब 2 मुर्दे होते हैं, एक कब्र होती है, तो फिर बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, फिर एक ना एक हैज़ टू गो। और ये बहुत डिफ़िकल्ट मराहल होते हैं। जैसे भुट्टो को फिर फांसी पे भेजा था ज़िया-उल हक ने, उस वक्त यही कहा जाता था कि 2 मुर्दे हैं और कब्र एक है। इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि अगर 2 मुर्दे और वो वाली बात है, इस दफ़ा मुनीर मिस्त्री सूअर की इंशाल्लाह कब्र है, इसको डेफिनेटली शिकस्त होगी। देयर इज़ नो इंडिकेटर he can bring prosperity to Pakistan. Pakistan has crippled, it has gone down। जिस इंटरनेट से जितना बड़ा नुकसान हुआ है, जितना ज़्यादा नुकसान अब ट्रंप आएगा, पाकिस्तानी इसका कोई स्कोप नहीं US में आने का, या पूरे यूरोप में जिस तरह का बैकलैश अगेंस्ट इमिग्रेशन चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में इन हालात में सर्वाइव करना। पिछले 3 साल से पाकिस्तान चोक्ड है बिल्कुल। वो पाकिस्तान जिसको इमरान खान $24 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स ले गया था और ओवर $30 बिलियन पे फॉरेन रेमिटेंसेस ले गया था, अभी ज़ीरोड है। और एपेक्स कमेटी के बंदे देखें उधर, वो मरियम नानी कश्ती और क्या क्या लोग उधर हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। और स्टील के लान वाला शोबाज, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कुदरत का फ़ैसला है। कुदरत को फ़ैसले करने दें और आपको उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुदरत ही आपको मूव करेगी, आपको कोई फोर्स, अल्लाह इल्हामी फ़ोर्स आपको मूव करेगी कि आप 24 नवंबर को ज़रूर निकलें। ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है, आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।